شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر بیان کیا۔ قارون کا قصہ اسرائیل اور اسلامی روایات میں مختلف کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھیں اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی۔ تاریخ انسانی میں قارون سے زیادہ دولت اور ثروت عطا کسی کو نہیں کی گئی تھی۔ قارون حضرت موسیٰ کے چچا یاشور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک شخص شمار کیا جاتا تھا۔ وہ تورات کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ کے سائے میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ تورات خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا، یہی وجہ تھی لوگ اس کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا تھا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین ماؤس کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اپنے خزانے دیے جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا: جب اسے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ نے اس سے عہد لیا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص و لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک چال چلی، اس نے بنی اسرائیل سے ایک گروہ جو اس کی حمایت کرتے تھے جمع کیا اور کہا: اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ بولا کہ ایک فاش عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ سے بولے کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا: جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو، اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ سے کہا: حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے ہی انجام دیا ہو تو بھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ہاں، اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فحش عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کو میرے سامنے لے کر آؤ، لہٰذا وہ عورت بلائی گئی۔ آپ نے فرمایا: اے عورت، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا سے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سچ سن کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی،
قارون نے ایک کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت موسیٰ آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور حالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر اور عذاب نازل کر۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور خزانہ سب زمین میں دھس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت سارے تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانوں کے لیے نشان عبرت بنا رہے گا۔